बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हम साथ है तुम्हारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम और मेरी साथी मेज़बान मुनीबा मज़ारी हमारे साथ मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन के हवाले से हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और हम अपनी आज की नशिस्त में ख़ास तौर पर बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दौरा पाकिस्तान के हवाले से। आज की अगर मुनीबा एक्टिविटी की हम बात करें तो आज का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम है। गुज़श्ता रोज़ से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पूरी आलमी बरादरी की नज़रें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। आज की अगर लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करें तो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं और बलूचिस्तान का इलाका है औस्ता मोहम्मद, जहाँ उन्हें अब से कुछ देर कबल जो है वो ब्रीफिंग दी गई है कि बलूचिस्तान के कौन से जो इलाके हैं सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। 34 में से 32 अजला बलूचिस्तान के ऐसे हैं कि जो शदीद इफेक्ट हुए हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म के हमरा वो सक्कर पहुंचे, जहां वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सक्कर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पर उन्हें सिंध में होने वाले जो नुकसानात हैं उसके हवाले से ब्रीफ किया गया। आज की हम नशिस्त में कोशिश करेंगे कि हम ये बात कर सकें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका दौरा पाकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक जो होने वाले नुकसानात हैं उनका अंदाज़ा $100 बिलियन जो है वो लगाया गया है। और सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान दौरा जो है वो भी इस बात की गमाजी करता है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मौजूद है। और कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइनिंग। जब भी कैटास्ट्रफी आए, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, इस बार जो हमने देखा कि 30 साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, What I'm happy about is कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है and we are not alone in this। हम सब एक साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सेट पर चौधरी सरफराज भट्टी साहब ने। आप वाइस चेयरमैन हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है ओन शराजी साहब ने, आप जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी। आप दोनों अब आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम किरदार है वो पाकिस्तान के सनतकारों का है। इंडिविजुअली हम तमाम लोग अपने अपने तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। हुकूमत अपने तौर पर मदद कर रही है, लेकिन जिसे हम कहते हैं मुखय्यर हजरात का बड़ा अहम रोल है इस तमाम सूरत हाल में। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि कौम पे जब भी मुश्किल वक्त आया है, पाकिस्तान के सनतकार हों, पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात हों, वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। तो चौधरी सरफराज भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आपकी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से। सर, पहले तो उस गुफ्तगू का अहवाल हम चाहेंगे कि नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा और फिर जो डोनेट किया गया है आपकी जानिब से वो भी बताइएगा ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। कल जी हमारी बड़ी अच्छी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई 5 बजे के करीब। तो सियालकोट से एक डेलीगेशन आया हुआ था। सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, संतकार थे, चेयरमैन साहब थे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, मैं वाइस चेयरमैन साथ था उनके, ख्वाजा साहब के साथ हम गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी अच्छी उनके साथ मुलाकात हुई है, वहाँ हमने डोनेशन दिया। अच्छा, इसके हवाले से सरफराज भट्टी साहब, पाकिस्तान का जो सनतकार है एक बड़ा अहम रोल है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनको बढ़ाने में, मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में, तो वहीं हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आया, 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, या कभी भी कौम को ज़रूरत पड़ी हमारे सनतकारों की, मुखय्यर हजरात की, तो वो बड़ा बढ़ चढ़ कर आगे आए। क्या रोल आपके ख्याल में प्ले किया जा सकता है मज़ीद इस हवाले से? देखिए जी, कल के वाले से, कल एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब से जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक साइन दिया था कि ये जो आपकी अमानत है ये इंशाल्लाह हकदारों तक आपकी एक एक पाई पहुंचेगी। हमारा जब बोर्ड की मीटिंग भी हुई तो उसमें भी यही था ख्याल कि ये इसमें जो है ना, जो हम दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अकाउंट में, इसको सही अपना मुस्तकीम तक जानी चाहिए, जो है ना, जो हकदार है। तो कल जब मीटिंग शुरू हुई है तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कहा जी मैं एक एक पाई का इसका हिसाब आपको भी दूंगा, और ये फौज के जरिए हम जो है ना, हमने जनरल साहब को हायर किया, वो जो है ना एक टीम बना दिया, वो इसके हेड हैं मेजर जनरल जफर साहब। तो वो एक चीज़ एक एक पाई का आपकी जो है ना हकदार तक पहुँचाएंगे। ये सबसे कल अच्छी बात थी। तो आपको पता है सियालकोट हमेशा ही जब
अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आए, लेकिन अभी जो मुश्किल वक्त आया ये भी एक इम्तिहान है, तो हम अपने भाइयों की भरपूर कोशिश करें, मदद करें। कल जब हुआ तो उन्होंने कहा जी अप्रिशिएट भी किया। सियालकोट ने हर दफ़ा जो है हमेशा जब भी कोई जलजिला आया या सैलाब आया तो भरपूर हिस्सा लिया। अभी भी जो हमने कल जो इमदाद दी है प्राइम मिनिस्टर को, वो सारे शहरों से अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई हाईलाइट इतना नहीं किया गया। 30 करोड़ से मोर देन 30 करोड़ हमने जो कल दिया, इसमें सियालकोट इंटरनेशनल का जो था हिस्सा वो 10 करोड़ रुपया था। गुड, यकीनी तौर पर एक बड़ी अच्छा ये अमल है कि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे मुनीबा इब्तदाइये में भी, कि बड़ा अहम रोल है हमारे सनतकारों का और मुखय्यर हजरात का कि जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया वो साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और अयाज एक बात बड़ा ज़रूरी है जानना, वो ये कि हमने एक जुमला कहते हुए लोगों को सुना, जिनका सब कुछ चला गया उन पर अल्लाह की आजमाइश है। उनकी आजमाइश शायद ख़त्म हो गई, अब मुखय्यर हजरात की आजमाइश शुरू है। वो नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं हम मुस्तहिकीन तक कैसे पहुँचाएँ। जिस तरह से फराज भाई ने भी कहा कि एक एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरफराज भाई? आपने खुद इतना कंट्रीब्यूट किया, आपकी पूरी कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं और वो इंस्पिरेशन के तौर पे आपको देख रहे हैं। किस हद तक कंट्रीब्यूट करना चाहिए पाकिस्तानियों को? जी बिल्कुल, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो बाहर भी हैं हमारे भाई, यहाँ भी जो सनतकार हैं दूसरे भी हैं, हर कोई अपनी जेब के हिसाब से हिस्सा ज़रूर डाले। ये नेकी का काम है, इसमें मेरा ईमान है कि जो भी देगा उसको अल्लाह ताला की ज़ात मल्टीप्लाई करके रिटर्न देगी। अच्छा, इसमें सरफराज साहब ये फरमाइएगा, बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, अब मुझ जैसे कोई गरीब लोग भी बैठे देख रहे होंगे, वो जो ये सोच रहे होंगे कि शायद मेरा 50-100 देना जो है कितना असर डाल सकेगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये 50-100 करते करते अगर कोई 1000 लोग भी इसको देते हैं तो ये कतरे कतरे से दरिया बन जाता है, तो आपको आगे जरूर आना चाहिए, बेशक 50-100 ही दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं अपनी मिसाल मैं अपनी ऑफिस की देता हूँ। 2 दिन पहले मेरा अकाउंटेंट आया, उसकी कितनी सैलरी होगी, 70,000 होगी, ठीक है। वो आके मुझे कहता है जी आपने अभी कोई देने हैं पैसे, किसी और कहीं मदद भेजनी है। मैंने कहा बताओ। मुझे था कि शायद ये खुद कहीं किसी जगह के लिए या किसी के लिए मांगने आया मदद। तो उसने कहा जी मैंने 10,000 रुपया देना है, आपको बेहतर पता है कि कौन सी तंजीम किधर देंगे तो अच्छा। मैंने कहा जबरदस्त, आपका 10,000 नहीं, आपका 10 लाख है। बेशक। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए सबका। मेरी कौम से रिक्वेस्ट है जी, इस वक्त जो है ना हमें बढ़ चढ़ कर हमेशा हमारे वजीर आजम साहब जब भी कभी इस तरह का, जब वो CM थे उस वक्त भी कोई सैलाब जब पंजाब में आए थे 90 के दहाई में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। अभी भी वो देखें दिन रात जो है ना लगे हुए हैं, तो उनको जो है ना हमें हर हालत में सपोर्ट करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह सियालकोट कर रहा है, सियालकोट से कम ये नहीं, ये हमने 30 करोड़ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं दिया, मुख्तलिफ NGOs को भी दे रहे हैं। कम अज कम मेरे अंदाजे के मुताबिक मोर देन 1 बिलियन रुपया हमने दे दिया हुआ अभी तक। अच्छा, ऑन शराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं और फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ तमाम तर जो अमूर हैं उन पर भी नजर रखते हैं। और इस पे हम जो बात कर रहे हैं, सरफराज भट्टी साहब ने जिस तरीके से कहा, इस वक्त इस चीज़ को देखना कि इमदाद मुस्तहकीन तक कैसे पहुंच रही है, कौन पहुंचाएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है या ये ज़रूरी है कि पहले हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट तो करें? अच्छा देखिए आज ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अभी मौजूद भी है कि आया हमें ये देखना चाहिए कि ठीक बंदे को इमदाद पहुंच रही है या हमें इमदाद देनी चाहिए, इमदाद पहुंचेगी तो सही। मैं ये कहूँगा पहली बात बहुत ज़रूरी है, हमें ये पहले ये देखना है कि ठीक बंदे तक इमदाद पहुंचे। अब आप देख रहे हैं कि जो फील्ड से रिपोर्ट्स हैं उसमें ये भी है कि आपको अब बड़े कम भिखारी मिलेंगे यहाँ पे। आपको लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बहुत कम भिखारी मिलेंगे। वो भिखारी कहाँ पे हैं? मतलब आप देखें ना, मैं बतौर एक जो है फील्ड रिपोर्टर के, फील्ड जर्नलिस्ट के तौर पे कुछ चीजें जो हैं इस थ्रू के, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। तो वो कहाँ पे है? तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले तो थ्रू प्रॉपर चैनल। मेरे ख्याल में हुकूमत से बेहतर प्रॉपर चैनल नहीं है। अगर आपने 10 रुपए भी कंट्रीब्यूट करने हैं तो आप SMS करें,
ٹھیک ہے, آپ ایس ایم ایس کریں, اس کے بعد پھر 2-4 جو تنظیمیں کام یہ کر وہ رہی کام ہے جو آپ ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں, کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 10 روپے دے سکتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ میسج کر دیں, ملٹیپل جیسے مطلب کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ آپ دوسرے دن اپنا کوئی لوڈ کرواتے ہیں, آپ بیلنس کرواتے ہیں, پیکج کرواتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ رکھ لیں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے. ٹیل جب تک یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ سارا پروسیس ایک پروسیجر جو ہے یہ چل رہا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی امداد ٹھیک لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور وہ پراپر چینل سے پہنچے گی. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو ایشو آ رہا ہے فیلڈ میں, جو وہاں پہ لوگوں کو آ رہا ہے, اچھا کپڑے صاحب بھیج رہے ہیں یا آٹا بھیج رہے ہیں یا دالیں بھیج رہے ہیں یا چاول بھیج رہے ہیں, اچھا بتائیں وہ چاول پکنے کہاں پہ ہے, وہ دالیں پکنے وہاں پہ, تو مطلب اتنا بڑی ٹریجڈی ہے وہاں پہ, تو جو مردے ہیں وہ دفن کرنے کے لیے خشک جگہ نہیں ہے, 3-3 کلومیٹر کا سفر پانی میں کر کے لوگ جا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ اگر دال بھیج دیتے ہیں, آپ 50,000 من دالیں بھیج دیں. اچھا, میں یہاں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, میں چاہوں گا کامنٹ لازمی اس پہ جو ہے نا بھٹی صاحب سے لے لیا جائے. سر, یہ جو شیرازی صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ وہاں تو مردے دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس, اور آپ خشک راشن کے جو بھیج رہے ہیں تو وہ پکائیں گے کیسے اس کے لیے؟ آپ کے خیال میں سر, آپ نے جو اپنے طور پہ امداد کی, کیش تو ظاہر آپ لوگوں نے جس طرح بتایا کہ دیا, اور سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑھ چڑھ کا حصہ لیتا رہے ہیں, تو سر امداد کے معنی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے, سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ کے خیال میں ان علاقوں میں جانی چاہیے, دینی چاہیے؟ دیکھیں جی, بالکل شرازی صاحب کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہاں پانی کھڑا ہے تو پکانے کا بھی مسئلہ ہے. اس میں جی سلنڈر, اس طرح کی چیزیں, گیس سلنڈر دیں گے تو وہ پکائیں گے نا, ایل پی جی گیس دیں گے تو وہ پکائیں گے. اس طرح کی چیزیں کھانے پینے کی جو ریڈی میڈ جیسے چنے ہیں اور اسی طرح میوہ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہو تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ انسان وہ کم از کم گزارا تو کر سکتا ہے. اگر نہیں پک سکتی تو کوئی چیز فروٹ کی شکل میں کسی اور اس طرح کی چیزیں لے کر جائیں, جوسز, پانی, یہ چیزیں. اور ایاز ایک بات بڑی ضروری ہے, بچے میل نرشڈ ہیں, بچے نہ روٹی کھا سکتے ہیں, نہ چاول کھا سکتے ہیں, نہ چنے کھا سکتے ہیں. تو سرفراز صاحب, آپ کے ذریعے میں چاہتی ہوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ بچوں کے لیے خشک دودھ ضروری ہے, بچوں کو پینے کا صاف پانی چاہیے. ابھی حال ہی میں ایک بچی کا انتقال ہو گیا, وہ پوری رات سندھ میں بلک کر روتی رہی بیکاز شی واز ہنگری, اور صبح اٹھے شی پاسڈ ہوئے. تو بچوں کی غذا کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے اس وقت؟ بہت ضروری ہے جی. میں کہتا ہوں بچے سب سے پہلے, وہ ہمارا مستقبل ہے, ان کا جو ہے نا ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کی بھی خوراک, جیسے آپ خشک دودھ کہہ رہے ہیں, کوئی تازہ کہیں سے دودھ مل سکتا ہے نزدیک سے تو وہ پہنچانا چاہیے. سب سے خشک دودھ سب سے بہترین حل ہے چھوٹے بچوں کے لیے, بہترین غذا ہے. اچھا منیبہ, وہاں پہ یہ ہے کہ بچوں کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے, جلدی ان کو وائرس پڑ جاتا ہے, وہ بیمار ہوتے ہیں, اور ارلی 2-3 سال تک جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ وائرس سے افیکٹ ہوتے ہیں. ابھی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 1,80,00,000 بچہ وہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں موجود ہے, اور یہ وہ بچے ہیں جن کو غذائی قلت کا شکار ہیں. یہ جیسے آپ بالکل درست اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں, یہ نہیں چنے کھا سکتے, یہ دالیں, یہ پکا ہوا مطلب خوراک بھی نہیں کھا سکیں, یہ خشک میوہ بھی نہیں کھا سکیں گی. ان کی ماؤں کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ خوراک نہیں ہے, مطلب اس طرح ہے کہ جو نیچرل دودھ ہے وہ خشک ہوا پڑا ہے. تو ان بچوں کو لازمی بات ہے, ضرورت ہے, اور یہ چیز ہمیں بتانی ہے ان لوگوں کو جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کریں کہ آپ فارمولا دودھ لیں, یہ اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنیاں کر رہی ہیں یقینی طور پہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, آپ پیسہ نہ دیں, آپ پیسہ بالکل نہ دیں, آپ اپنی پروڈکٹ دیں. وہ پروڈکٹ جو بچوں کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی ہے وہ آپ پروڈکٹ دیں, وہ پروڈکٹ آپ لے کے جائیں اور اس کے ذریعے پورا ایک پیکج بنائیں. آپ دیکھیں جس فیملی میں بچے ہیں ان کو اس انداز میں ڈیل کریں, اور 80 لاکھ خواتین ہیں, 1,80,00,000 جو ہیں وہ بچے ہیں, اور خواتین بھی اس وقت غذائی قلت کا شکار ہیں اور بچے بھی. تو اس کے لیے پراپر ایک پورا منظم انداز میں چلنا ہوگا. یہ طریقہ نہیں ہے جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ اسی طرح کی چیزیں, یعنی چاول لے کے لوگ جا رہے ہیں, آٹا لے کے لوگ جا رہے ہیں, تو اس سے بجائے یہ کہ پراپر طریقے سے ان کی کچھ جو ہمارے پہ فرض ہے, جو یہ ہے کہ ایک ہاتھ دے, ہمارا اسلام کہتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے. تو جو ہم پہ فرض ہے تو ہمیں اس کو ذرا بہتر انداز میں کرنا ہوگا, اور بجائے یہ کہ ایک بھیڑ چال چل گئی. اب یہ بھی ایک مطلب حکومت کو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر جگہ پہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے.
اچھا اس کو آپ دیکھیں کہ ایک کیمپ میں اگر مثال کے طور پہ ایک دن میں 5000 کی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو وہ اگر جاتا ہے بلوچستان میں یا جنوبی پنجاب میں تو آپ سوچیں کہ اس کا کرایہ کتنا ہوگا, کیا وہ وہاں پہ پہنچا سکیں گے؟ تو چیزوں کو تھوڑا سا اب ہمیں نا ایک لائن میں لانے کی ضرورت ہے, تبھی ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے جو اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا میں ایک کروں گا شرازی صاحب کی بات میں کہ ابھی گورنمنٹ کو ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کو. آگے ایک ماہ بعد آپ کو پتہ ہے موسم بلوچستان میں چینج ہو جانا ہے ایک دم, وہاں ابھی سے کمبل جو ہے نا ان کو سٹاک کرنے چاہیے, خریدنے چاہیے. وہاں کمبل جو ہے نا وہ آگے ابھی آپ کو پتا کہ چھت بھی نہیں ہے ان بچاروں کے پاس, تو کچھ بھی ٹینٹوں میں تو گزارا نہیں ہو, کمبل کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, تو اس کی بھی شارٹیج آئے گی. ایک تو میری ریکویسٹ ہے, جو بھی دیکھیں ٹینٹ تھا 4000 کا, ابھی مارکیٹ میں 12000, ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا تھا, ٹھیک ہے, اس سے ڈرنا چاہیے بجائے سستا کرنے کے. الٹا جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو یہ 3 گنا قیمت بڑھا دیتے ہیں. ان کو بھی تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے, جائز پرافٹ, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پرافٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, اصل قیمت پہ دے. اچھا یہاں پہ ایک بڑا المیہ ہمارا ناظرین یہ ہے, جاز بھٹی صاحب نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. ہم ہمیشہ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ جب ایسٹر آتا ہے, اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو چیزیں کم کر دی جاتی ہیں, چیزوں کے جو ریٹس ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے کہ تمام لوگ اس میں شامل ہو سکے. لیکن بطور معاشرہ جب یہ وقت ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اب یہ ایک ایسا حادثہ ہے, ایک ایسی آفت ہے جو ہم پر آئی ہے, اور ہم نے ٹینٹوں کی قیمتیں بڑھا دیں, ہم نے پانی کی بوتلوں کی قیمتیں بڑھا دی, ہم نے خشک دودھ کی قیمتیں, وہ تمام چیزیں کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں استعمال ہو سکتی ہیں. ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کل یہ وقت ہم پر آ جاتا ہے, ہم اگر اسلام آباد میں موجود ہیں, لاہور میں یا ان سٹیز میں موجود ہیں جہاں یہ آفتیں نہیں آئی ہیں ابھی, تو کل اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ آتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. ہمیں صرف یہ سوچ کے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ شیرازی صاحب آپ کی طرف آؤں گا واپس. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان کے دورے پر ہیں. کل سے اب تک اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا ہی مصروف ان کا ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے. آج سندھ کے انہوں نے علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے, بلوچستان میں بھی موجود ہیں. کتنا اہم ہے, اگر پہلے ایک اوور ویو لے لیا جائے ان کے دورے کا؟ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے ان کا دورہ جو ہے, اس کی ایک انٹرنیشنل ویلیو ہے. لوگوں کو پتہ چلا ہے اور اس انداز میں, جس انداز میں یہ چیز عالمی برادری کے سامنے آنی چاہیے تھی, اس انداز میں آ رہی ہے. ہمارے دوست ممالک ہیں, تقریباً 9 ممالک ہیں, مختلف INGOs ہیں, 30 کے قریب ابھی ہمیں جو ہے جہازوں کے ذریعے جو راشن اور مختلف امدادی سامان بھیجا گیا. لیکن اس میں جس طرف آج سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اشارہ کیا ہے, میرے خیال میں ہمیں وہ بیانیہ بنانا پڑے گا, ہمیں وہ موقف اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں دنیا کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں, ہمیں امداد دیں, ہمیں دنیا سے ڈیمیجز لینے ہیں. یعنی میرا یہ خیال ہے دنیا سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ عالمی ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس میں ہمارا حصہ ہے 1% کے قریب, بلکہ اس سے بھی کم ہے, 1% سے نیچے ہے. اور جو افیکٹڈ ممالک ہیں ان میں ہم ٹاپ 10 میں آتے ہیں, اور دنیا میں دوسرے نمبر پہ گلیشیئر 7000 سے زائد گلیشیئر ہمارے پاس ہے اور وہ پگھل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا یہ جو صنعتی ترقیاں ہو رہی ہیں ترقی یافتہ ممالک میں, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے نا. تو ہمیں دنیا کو یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہماری جان مال جو تباہ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم تو وہ ملک ہیں جس نے مہاجرین کو پناہ دی, 5 ملین افغانستان والوں کا, ہم نے تو دنیا کے لیے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ جا کے کام کیا. تو یہاں پہ ہمیں صرف امداد کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا $100 ارب کے قریب نقصان ہو چکا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے ہماری یہ ڈیمیجز دینے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کی ترقی جو ہے وہ مرہون منت ہے ہماری اس تمام سیکریفائسز کی. اور یہ جو اتنا بڑا ایک المیہ بن گیا ہے اور یہ اتنا بڑا ایک جو سلسلہ ہوا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ہے. تو آپ یہ جو امداد کہہ رہے ہیں یا یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی طور پہ ہمیں مختلف انداز میں یہ بیانیہ دنیا کے سامنے اس طرح بھی لانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ پاکستان جو یہ افیکٹڈ ہے, اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کسی نہ کسی طور پہ اس ترقی کا ہاتھ ہے جو دنیا کو ترقی یافتہ ممالک بن گئے ہیں, لیکن اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی ہمیں بھگتنا. اور میں ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے بحیثیت پاکستانی, وہ یہ دیٹ گلوبل وارمنگ از ریئل.
ہم اس کو آج تک ایک کنسپیریسی سمجھتے رہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے تھے, اور ہم نے ہر سال یہ دیکھا کہ اگلی دفعہ سیلاب آ سکتا ہے. یہ فیئر کھٹکا ہمیشہ سے ہمیں تھا, مگر ہم نے ہمیشہ کہا کہ نہیں, گلوبل وارمنگ کچھ نہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یو این کے بھی سیکریٹری جنرل انٹونیو صاحب یہاں موجود ہیں, اب ہماری بھی آنکھیں کھلی ہیں, ہمیں بھی یہ شعور آیا ہے کہ گلوبل وارمنگ از اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ورس اگر ہم نے قابو نہ پایا. منیبا وہ کہتے ہیں کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو میں مرندہ شوق بھی سی. کچھ تو دنیا نے ہمارے ساتھ کیا اور کچھ ہم نے کیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے دریا کے رستے میں مکان بنا لیے, ہم نے ہوٹل دریا کے رستے میں بنا لیے. تو الٹیمیٹلی تھوڑا سا کچھ پروڈنٹ مائنڈ ہمارا بھی ہونا چاہیے تھا. ہم ماحولیاتی آلودگی جو ہے نا, اگر ماحولیاتی آلودگی پہ بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے ایتے مطلب نا کوئی وی آئی پی بندیاں دا کام ہے, یہ تو انہاں دی گل ہے, تسی انہاں دی کی گل کریں. لیکن یہ جو ہے جس طرح افیکٹ کر رہا ہے, جس طرح مختلف قسم کے وائرس پھیل رہے ہیں, یہ بھی تو ماحولیاتی آلودگی کی ایک شکل ہے. اچھا پھر آشوب چشم کے مرض کچھ عرصہ پہلے پھیلا, اسی طرح کی چیزیں. اب یہ جو سیلاب ہے یہ تو پیورلی طور پہ آپ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے اس ملک میں, جہاں پہ پہلے جو قابل کاشت جگہ تھی, جہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی, وہ اب بیچی جا رہی ہیں, وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے, اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے. انتظامیہ کہہ رہی ہے انلیگل ہے, لیکن اس انداز میں ایکشن نہیں ہو رہا. تو جب اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی, پی ایم صاحب نے اپنی سپیچ میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ سوات میں جو کچھ ہوا, جو تباہی آئی, یہ تو جس نے اجازت دی الٹیمیٹلی آرمی چیف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ایک تو قدرت کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا, اور قدرت کے ساتھ لڑ کے کوئی جیت نہیں سکتا, یہ طے شدہ ہے. تو جو قدرت کا نظام ہے اس میں جو خلل ڈالے گا قدرت اسے رستے سے ہٹا دے گی. کسی نے جنت بھی بنانے کی کوشش کی تھی اور اس جنت میں وہ پاؤں بھی نہیں رکھ سکا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس تاریخ سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہمیں یہ گلوبل وارمنگ, یہ ماحولیاتی آلودگی, ماحولیاتی تبدیلی, ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. لیکن اگین میں کہوں گا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں یہ اس ملک کو تباہ کر رہی ہیں. انلیگل مطلب جو ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ الگ سے ہیں. میں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں جو کاشتکاری والی جگہ پہ بن رہی ہیں, جہاں پہ کاشت ہو رہا ہے. اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک, ان ممالک میں یہ ممانعت کر دی گئی ہے. اگر آپ وہاں پہ اتنے عرصے سے کاشتکاری ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ پکی اینٹ نہیں لگا سکتے, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا سکتے. لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کے سلسلہ ہو رہا ہے, پھر اس طرح کا, اب آپ دیکھیں کہ 3 کروڑ 80 لاکھ دنیا میں تقریباً کتنے ممالک ہیں جن کی آبادی 3 کروڑ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں, کئی درجن ممالک ہیں, اور ہمارے 3 کروڑ 80 لاکھ وہ بہن بھائی جو ابھی افیکٹڈ ہیں, جن میں 1 کروڑ 80 لاکھ بچے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں قدرت سے نہیں لڑنا ہے, اور ہمیں کچھ اپنی پالیسی بنانی ہے. اور اس امتحان سے ایک طرف جہاں ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے, تو اس سے ہمیں سیکھنا بھی سیکھنا ہے. اگلے سال کیا ہوگا, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں, that's also a question. جی اچھا شہزاد صاحب ایک اور چیز یہ فرمائیے گا, آج ہم نے جب ریمارکس دیکھے اینٹونیو گوتریس کے, جب اس سندھ میں ان کو بریفنگ دی گئی تمام تر صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے, تو انہوں نے ایک بڑے حوصلہ افزا ریمارکس ہے جس پہ میں آپ کے کامنٹ چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اور اقوام متحدہ بھی پاکستان کے ساتھ تب تک کھڑا ہے, یکجہتی کا اظہار کرے گا جب تک یہ نقصانات پورے نہیں ہو جاتے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے فضائی جائزہ جو لے کے آیا ہوں تو پاکستان میں صورتحال انتہائی مخدوش ہے, حالات بہت خراب ہیں, کیونکہ گاؤں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں یو این کا جو کردار ہے, کیونکہ انہوں نے جو بات کہی کہ جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں انہیں ترقی پذیر ملکوں کے جانب اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, تو ان کے یہ جو ریمارکس ہیں یہ کتنا حوصلہ افزا ہیں, اور آپ کے خیال میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کتنا بڑا رول پلے کریں گے اس تمام تر صورتحال میں جب سیکرٹری جنرل واپس جائیں گے؟ تو یار دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے عالمی دنیا میں مرکز نگاہ رہا ہے, ہر حوالے سے, اسٹریٹجک حوالے سے دیکھ لیں یا دیگر حوالوں سے دیکھ لیں. تو ابھی بھی جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ امن فوج میں, امن دستوں میں زیادہ اقوام متحدہ کو پاکستان کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور وہاں پہ پاکستانی سیکورٹی اہلکار پاک فوج جاتی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ شورش پھیلی ہوئی ہوتی ہے. دوسرے ممالک کی افواج وہاں پہ نہیں جاتی ہیں جہاں پہ پاک فوج جاتی ہے, اور جب پاک فوج وہاں سے آتی ہے تو پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, اور دنیا بڑی محبت کرتی ہے. ہم نے دیکھا, اور بارہا یہ جو ہے کلپس موجود ہیں. تو انہوں نے بڑے بر وقت وزٹ انہوں نے کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کتنے اس حوالے سے سرگرم ہیں, اور وہ ایک چیز ان کو, اگر آپ نے فضائی جائزہ جب وہ لے رہے تھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان انہیں بریف کر رہے تھے, ایک چیز بریف کر رہے تھے, ایک ایریا بریف کر رہے تھے, اور انہیں بتا رہے تھے. اچھا جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے, ان کا پاکستان کے ساتھ ایک آپ یہ کہیں کہ اسپیشل
پولیٹیکل قسم کی ایسوسیشن بھی ہے. یہ بھی جب بننے لگے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا, پھر بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, اور پاکستان کی کنٹریبیوشن یہ مانتے ہیں, اور انہوں نے بھی اشارہ اسی جانب کیا ہے. انہوں نے عالمی دنیا کو جگایا ہے, ضمیر کو جھنجھوڑا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مدد کریں, اور پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے, جو ہم پہلے ماحولیاتی آلودگی پاکستان کا کنٹریبیوشن کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. شاہ صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے. ہمارے نمائندے ہیں ڈی آئی خان سے وزیر جعفر زکوڑی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. وزیر بتائیے گا پہلے تو آپ اس وقت کہاں موجود ہیں, اور ڈی آئی خان کی اوورال کیا صورتحال ہے ابھی؟ جی, خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ دنوں کے شدید سیلابوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملانے والا سپیک برج 24 اگست سے ستمبر کے 6 ستمبر تک مکمل طور پر ہر قسم ٹریفک کے لیے بند تھا. افواج پاکستان کی جوانوں, انجینئرنگ عملہ اور NHA کے اہلکاروں کے ہمراہ دن رات کام کر کے 14 دنوں کے بعد 7 ستمبر کو گنڈی عاشق پول کو ہر قسم ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. افواج پاکستان انساد گنڈی عاشق پول نے PTV نیوز سے گفتگو میں کہا کہ عارضی طور پر ہر قسم کے لیے یہ پول ہم نے کھول دیا گیا. 40 ٹن سے زیادہ لوڈ گاڑیوں کے لیے یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. شدید سیلابوں کی وجہ سے گنڈی عاشق پول بہ گیا تھا. مخصوص کشتیوں کے ذریعے 11 22 کی جوانوں کی جانب سے عوام کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں سینٹروں پر عوام کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری تھا. اسی طرح 11 22 ڈیرہ اسماعیل خان اور افواج پاکستان کی جوانوں کی جانب سے شدید بارشوں میں علاقے میں ان کے خدمات پر اہلیان ڈیرہ اسماعیل خان نے خراج تحسین پیش کیے. نیوی افواج پاکستان کی مخصوص ٹیمیں, پاک فوج کی نیوی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی جانب سے مخصوص میڈیکل ٹیم ڈیرہ اسماعیل خان کی مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف عمل ہے. افواج پاکستان کی خصوصی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان کے تحصیل کلاچی, تحصیل درابن کلان, تحصیل پروا و دیگر درافتادہ علاقوں درازندہ علاقہ شیرانی اور مختلف دور علاقوں میں راشن و دیگر خوردنی اشیاء پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے جانب سے سیلاب زدگان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خاندان 25,000 روپے اعلان پر سیلاب زدگان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 8% تازیہ تعمری وفاقی حکومت کا شکر ادا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی اختلاف و نشریات سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم خان کنڈی, پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا پارلیمانی لیڈر MP احمد کریم خان کنڈی کے دن رات سیلاب زدگان کے علاقوں میں خدمات پر اہلیان علاقہ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. فیصل کریم خان کنڈی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 17 سینٹروں کا افتتاح بھی کر دیا اور مختلف ان کونسلوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام عوامی خدمت کے لیے دن رات خدمت کے لیے مصروف ہے. ٹھیک, بہت شکریہ وزیر, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی. ہم ریبیلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو ریبلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, زندگیوں کو ریبلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ایکسیس از نیور آر پریورٹی. اس وقت بھی آپ دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, ڈینگی پھیل رہا ہے, ملیریا ہے, ڈائریا ہے, the list goes on. ابھی بھی ہیلتھ کیئر ایکسیس اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے ان علاقوں میں. لوگ ابھی بھی خوراک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر صحت کے لیے ہم بات نہیں کر رہے. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ساتھ چلتی رہے گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے اگر ہمیں کوئی ایشو بنتا ہے. لیکن یہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو 2 3 دن سے بھوکے ہیں, ان کو پہلے خوراک چاہیے. وہ پانی مانگتے ہیں کیونکہ جو پانی بہ رہا ہے, پانی میں موجود ہو کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے. جو پانی بہ رہا ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا, انہوں نے پانی پینا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے. اور جو اگلا آپ بات کر رہی ہیں کہ گھر بنیں گے, مکان تعمیر ہوں گے, وہ بڑا ایک بعد کا پروسیس ہے. سب سے پہلے تو اس ٹراما سے باہر آنا ہے انہوں نے. جس باپ کا بیٹا جو ہے 4 سال کا 5 سال کا, وہ مطلب بہ گیا ہو, اس کا بیٹا اس کے سامنے مر گیا ہو, بیٹی بھوک سے مر گئی ہو, جس ماں کا بیٹا اس کے سامنے مر گیا ہو, جس کی ایک بیٹا ہو, اس کی کل کائنات وہ بیٹا ہی ہے. جس بیٹے کی ماں مر گئی ہو, جو بچہ یتیم ہو گیا ہو, تو وہ کس ٹرامے میں ہوگا؟ اس ٹرامے میں ان لوگوں کو پہلے اس ٹرامے سے نکالنا ہے. ان کا جو ہے جسم اور روح کا ایک تعلق رکھنا ہے اور اس کے بعد انہیں ٹرامے سے نکالنا ہے. جب تک یہ ٹرامے سے نکلیں گے نہیں, پوری زندگی آپ دیکھیں نا, کوئی چھوٹا سا اگر ہماری لائف میں
مطلب ایک عام انسان ہے، اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا کوئی اس طرح کا دکھ آ جاتا ہے، درد آ جاتا ہے یا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے تو کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے. اور یہ تو وہ پیارے ہیں جن کو وہ دفنا نہیں پا رہے، یہ تو وہ پیارے ہیں جو ان کے سامنے جا رہے ہیں، مطلب بہہ جا رہے ہیں ان کے پیارے، ان کو دفنا نہیں پا رہے، ان کو بھوک سے بلکتا ہوا. ایک ماں کے پاس آپ یہ مطلب جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ بچہ ویسے تھوڑا سا رو دے تو ماں کا جگر جو ہے وہ مطلب ماں کا سینہ ہل جاتا ہے، اس کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ماں کے سامنے بچی بھوک سے فوت ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا اس میں کوئی ہماری مطلب عوام کی یا ہماری اس میں کوئی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹریجڈی اتنی بڑی ہے. یہ ہمیں بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ ٹریجڈی بہت بڑی ہے. جو لوگ کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ روٹین میں جی سیلاب آ گیا اور اس کی مدد ہو رہی ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں ہے. یہاں پہ جانیں سٹیک پہ ہیں، ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں جانیں سٹیک پہ ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں اس طرف بھی آنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے جسم اور روح کا رشتہ جو ہے وہ جب برقرار رہے گا تو اس کے بعد پھر یہ ڈائریا اور یہ چیزیں اس طرف ہم آئیں گے. ابھی تو ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ 3-3 4-4 دن سے لوگ بھوکے ہیں، ان تک وہ خوراک پہنچانی ہے جو وہ کھا سکے. اب آپ دیکھیں نا، ایک میدا 3 دن سے خالی ہے، آپ اس کو کوئی سخت چیز دیں گے تو وہ کیسے مطلب نرم غذا، وہ جن چیزوں کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں نا کہ کیا کیا ہمیں وہاں پہ چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مائنڈ میں رکھ کے یہ جو فلاحی ادارے ہیں یقینی طور پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم ان لوگوں کو مزید اویئر کر رہے ہیں جن کے ذہن میں یہ نہیں، ہم تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. بطور ایک جرنلسٹ ہمارا کام یہ ہے تو الٹیمیٹلی انہیں یہ خیال رکھنا. اچھا، ایک اور چیز شیرازی صاحب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. ہم نے دیکھا جب 2010 کا سیلاب ہو، 2005 کا ارتھکویک ہو، اور اب بھی ہم لوگوں کے اندر یہ جذبات دیکھیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود چلے جائیں اور جا کے جو ہے چیزیں تقسیم کر کے آئیں. اور 2010 میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم آن فیلڈ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا KPK میں اس وقت بھی سیلاب آیا، تو کیونکہ اسلام آباد سے ایکسیس ایزی تھی ان علاقوں کی، میرے جیسے بھی بہت سے دوستوں نے سامان اٹھایا چلے گئے، جس کا نقصان میں نے یہ دیکھا کہ ایک علاقے میں تو 10-10 لوگوں نے تقسیم کر دیا. بٹ وہ فار لانگ ایریاز، دور دراز کے علاقے کے جہاں لوگوں کو امداد چاہیے تھی وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بیسٹ ہے کہ آپ خود چلے جائیں، یا کہ حکومتی ٹیم اتنے اچھے ایکٹیولی کام کر رہی ہے، آرمی کی جانب سے ریلیف کیمپس بنا دیے گئے ہیں، رینجرز کی جانب سے حکومت کی سطح پہ بنا دیے گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ خود جائیں، آپ ان لوگوں کو دیں تاکہ ان علاقوں تک ایٹ لیسٹ امداد پہنچے کہ جہاں تک آپ کی ایکسیس بھی ممکن نہیں ہے اور لوگ جا بھی نہیں پا رہے ہیں وہاں پہ. یا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اور آپ نے بھی کی تھی وہ یہی تھا کہ تھرو پراپر چینل. حکومت سب سے بیسٹ چینل ہے، ٹھیک ہے، تھرو پراپر چینل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فلاحی ادارے ہیں، رفاہی ادارے ہیں، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. تو جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، میری ظفر آباد سے جو JDC والے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک صرف رضاکار ساتھ جاتا ہے، وہاں لوکل سب سے بہتر ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں. انہیں پتا ہے، اب ایک گاؤں میں میں رہتا ہوں، مجھے بہتر پتا ہے کہ اور کتنے لوگ رہتے ہیں، کون کون سے، کس کا گھر ڈوب گیا ہے، کس کی بچے کتنے ہیں، کس کو کس طرح میں نے ہیلپ کرنی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک رضاکار سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو صورتحال کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں کہ رستے بلاک ہو گئے ہیں. مطلب جب رستے بلاک ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ اچھا، اس تمام صورتحال میں ایک تنظیم جو ہے اس کا نام لینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، کہ جس کے رضاکار ہوں، جس کے ٹیم کے تمام لوگ ہوں، ہمیں بڑے ایکٹیولی پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے. اور ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی الخدمت کے رضاکاروں کی کہ جن کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ ان کو سلوٹ پیش کیا جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. اور ان علاقوں تک ان کے رضاکار جو ہیں وہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ایکسیس بھی ایزی نہیں تھی، چاہے وہ کشتیوں کے ذریعے پہنچے ہوں، چاہے وہ خود تیر کے وہاں پر گئے ہوں. اور ایسی بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی منیبہ. اور اسی حوالے سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جو ہے جوائن کریے، گلوبل ایمبیسڈر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر سمیہ راحیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، امدادی کارروائیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت پاکستان کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، اور بہت سے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں تک ایکسیس جو ہے ایک عام آدمی کی ممکن نہیں ہے. آپ لوگوں کی تنظیم کے لوگ رضاکار وہاں پر جا رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کون سے ایسے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے اور وہاں پر یہ امدادی کارروائیاں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے الخدمت کا اور ان سب کا ذکر کیا. دیکھیں، یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہے اور ایک ایسی بڑی تباہی آئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. پہلے جو تباہی آتی تھی یا قدرتی کوئی آفت آتی تھی، وہ ایک علاقہ اس سے ہٹ ہوتا تھا یا ایک علاقہ متاثر ہوتا تھا.
یہ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ پورا پاکستان، اس کا ہر صوبہ اور اس سے بہت دور دراز علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ کل ہمارا حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا اور الخدمت کی جوائنٹ ایک ایفرٹ سے ہم لوگ سندھ کے دور دراز علاقوں میں گئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں ضرورت لگ رہی ہے وہ سندھ کے وہ علاقے ہیں جو بالکل چاروں طرف یعنی ڈوب کے، اور وہ بالکل لوگ اس میں جو تھوڑی تھوڑی سی سوکھی زمین ہے وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہاں پوری دنیا کا ایکسیس جو ہے وہ بند ہے۔ ہماری الخدمت کی ٹیمیں بھی کشتیوں کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں۔ بلوچستان کا دور دراز کا علاقہ ہے، نارتھ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کا دور دراز کا جو تونسا کے اوپر کے وہ کوہ سلیمان کے اور اس طرف کے علاقے ہیں جہاں پر صرف ہمارے جو رضاکار ہیں جو وہاں رہتے ہیں، جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ لوکل لوگ ہی زیادہ یعنی کام آ سکتے ہیں، تو ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال کام کرتے ہیں، اور سارا سال ہمارا الخدمت کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اچانک ہی نمودار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یعنی برسوں کا کام ہے، اور برسوں سے انہی گلی محلوں میں لوگ رہتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کدھر سے متاثر ہوا ہے، اور یہ ہماری جو ٹیمیں ہیں انہوں نے الحمدللہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا ہے کہ الخدمت ایک بہت بڑی خدمتی تنظیم کے طور پر ابھری ہے، اور جتنا زیادہ یعنی یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ جی ہمارے لوگوں نے ہمیں اکنالج کیا ہے، وہی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اب یہ جو لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، ہم 6 ارب سے زائد کا سامان کل تک تقسیم کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے ایک بات یعنی کہنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ اگلے یعنی اسی مہینے میں 75,000 خواتین ڈیلیوری کے مرحلے سے گزرنے والی ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ان نئی زندگیوں کو بچانے کے لیے، اور ان خواتین کو جو ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہیں ان کے لیے سامان کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے لیے سیف جو ڈیلیوری ہے اس کے لیے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ ہم موبائل یونٹس بھی بنا رہے ہیں ٹرکوں کے اوپر اور ٹرالر کے اوپر، ہم لوگوں نے موبائل یونٹ کا انتظام کیے کہ وہاں ہم ڈیلیوری کے جو انتظامات ہیں وہ ان موبائل یونٹس میں کر سکیں۔ تو میری آپ قوم سے بھی اپیل ہے، اور آپ سب لوگوں کے ذریعے کل مجھے بہت خوشی ہے کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل انتونیو صاحب تشریف لائے، وہ ہمارے صدر سے ملے اور انہوں نے اس کی یعنی ہماری خدمات کو سراہا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی آفر کیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ تو میں حکومت سے بھی گزارش کرتی ہوں، رینجر سے بھی، کہ جہاں آپ لوگ نہیں پہنچ پا رہے وہاں ہمارے کارکن وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوراک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سندھ کے یہ دور دراز علاقوں میں لوگ خوراک کے لیے ترس رہے ہیں، تو جو ہم ان کو پکا ہوا کھانا کھلا رہے ہیں، تو میری سب لوگوں سے اپیل ہے کہ راشن کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، اور اس میں الخدمت کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جماعت اسلامی کے وہ مخلص کارکنان ہیں جو کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ پھر اس ڈیزاسٹر میں الخدمت کی جیکٹ پہن لیتے ہیں۔ ہمیں لوگ ویسے نہیں جان پاتے، لیکن یہ وہی رضاکار ہیں جو کہ بالکل اللہ کے لیے اور بندوں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تو میری ایک تو یہ خواتین کے لیے جو ان کی ذاتی ضروریات کی چیزیں ان کے لیے میں اسپیشل اپیل کرتی ہوں، اور دوسری ہم بچوں کی تعلیم کے لیے خیمہ بستیوں میں اسکول بنا رہے ہیں، خیمہ اسکول بنا رہے ہیں، ان میں بھی آپ سب لوگوں کی ضرورت ہے، والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر پڑھانے کے لیے کچھ جو چیزیں اور یا کاپیوں کی بستوں کی، اس لیے کہ تمام بچوں کے اسکولوں کی جو چیزیں وہ بہہ گئی ہیں سیلاب میں۔ تو آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ صحت اور جو خیمہ اسکول کے لیے جو کتابیں ہیں اور یہ ان چیزوں کی ہمیں بڑی تعداد میں ضرورت ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अयाज, बड़ी अच्छी बात की है मैम ने कि ख़वातीन को हाइजीन किट्स की ज़रूरत है। मैं एक खातून हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं, उन्होंने ये बताया कि ख़वातीन को माहवारी के दिनों में दे आर यूजिंग ट्री लीव्स, वो दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल कर रही हैं और इससे कितनी बीमारियाँ फैल सकती हैं। हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा और ये तभी मुमकिन है जब हम हेल्थ केयर एक्सेस को प्रायोरिटी बनाएंगे, रिहेबिलिटेशन में इसको टॉप पर रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये वो इशू है मुनीबा के जिसके ऊपर बात ही नहीं की जा रही, ना तो प्राइवेट मीडिया इसके ऊपर कोई बात कर रहा है और ना कोई और, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से अपने लोगों के साथ रहा है, इसीलिए आज हम इसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। और मुनीबा ने जिस तरफ इशारा किया है, ये जो नाज़रीन चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे घर में ख़वातीन मौजूद हैं, उनकी ज़रूरियात हैं और तमाम लोग जानते हैं जो बाशऊर हैं कि ख़वातीन की ज़रूरियात हैं, हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि हम उन इलाकों में जो चीज़ें भिजवा रहे हैं या हम जो अपने तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वहाँ पर भिजवा सकते हैं। शराजी साहब, आपके कमेंट में इस पे चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे शायद लोग शर्माते हैं बात करते हुए, हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें ये देखना है और हमें ये करना है अपने लोगों के साथ। देखिए, ये तमाम चीज़ें इंसानी ज़रूरियात के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह खाना आपकी ज़रूरत है, इसी तरह ये चीज़ें भी अल्टीमेटली आपकी ज़रूरियात है। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था कि जो बड़े सनतकार हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, बजाय वो पैसा दें, वो अपनी प्रोडक्ट दें। इसी प्रोडक्ट की तरफ मैं इशारा कर रहा था। अब आप अगर मार्केट में जाएं तो ये आपको प्रोडक्ट कितनी किन चीज़ों की मिल जाएगी, मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट होती है। जो फैक्ट्री, या तो ये हो कि कोई जो NGO है, INGO है या हुकूमत अपने सतह पे जो है वो फैक्ट्रियों के साथ रब्ता करे, वो वहाँ से प्रोडक्शन उठाए, ठीक है, और वो वहाँ पे भिजवाए। मार्केट में ये चीज़ें आपको बड़ी कम मिलेंगी, मतलब उस तादाद में, क्योंकि वहाँ पे लाखों के हिसाब से ये चीज़ें चाहिए। तो अल्टीमेटली बड़ी खूबसूरत तरफ आपने इशारा किया, ये चीज़ें हमें ज़रूरत है और हमें ये खुल के बात करनी होगी इन पे, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल, जब ये सैलाब की तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं, जब ये हिट कर रहा था बाकायदा तौर पे, अब तो बहुत सारी जगहों पे पानी खड़ा है ना, जब ये बाकायदा तौर पे हिट कर रहा था तो वहाँ से ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट ने मेरे साथ डिटेल शेयर की कि 2 ख़वातीन पानी से बाहर नहीं आ रही थी और जब उन्हें बार बार रेस्क्यू वाले कह रहे थे तो उन्होंने पता चला कि उनके कपड़े फट गए हैं और वो पानी से इसलिए बाहर नहीं आई। तो अल्टीमेटली हमें ये सारी चीजें ज़हन में रखनी होंगी। आप सिर्फ ये सोच लें कि आपके घर में किन किन चीजों की जरूरत होती है। आपके घर में औरत है, बच्चा है और आप हैं, मतलब एक मर्द है। आपके घर में किन चीजों की जरूरत होगी, अल्टीमेटली वही पैकेज आप सोच लें कि वहां पे जरूरत होगी। और वहां पे तो आप तो चलो वो चीजें बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपका घर है, कमरा है, प्राइवेसी है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि उन लोगों के लिए प्राइवेसी की क्या सूरत हाल है, वहां पे फ्लड जो आया हुआ है, वहां पे कैंपिंग की क्या सूरत। ठीक है, इसी पर हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमें गुफरान ज्वाइन कर रहे हैं, समाजी कारकुन है और इस वक्त वो सिंध के इलाके घोटकी में मौजूद हैं और इससे कबल अगर बात की जाए तो वो मुख्तलिफ इन इलाकों का विजिट कर चुके हैं, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर चुके हैं जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं। गुफरान, वेलकम करेंगे आपको। और सबसे पहले तो यकीनी तौर पर आप लायक तहसीन है कि इस मुश्किल वक्त में एक समाजी कारकुन होने की हैसियत से आप पाकिस्तानी कौम के साथ मौजूद हैं। अभी आप किस इलाके में हैं घोटकी में, जिस तरह हमें पता लगा कि आप वहाँ मौजूद है, क्या सूरत हाल है और जिन जिन इलाकों में आप गए वहां पर क्या सूरत हाल देखिए, जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। गुफरान, आप हमारे साथ हैं? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। गुफरान उमर हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मुनीबा जो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो समाजी कारकुन है वो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने अपने इलाके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, रज़ाकारों को इकट्ठा कर रहे हैं और सामान जो है वो उन इलाकों तक पहुँचा रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल, और वही बात कि एवरी क्लाउड इज ए सिल्वर लाइनिंग। ये मुश्किल वक्त आया है लेकिन हम बहैसियत कौम, वी आर इन दिस टुगेदर, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। और चाहे वो कचरा उठाने वाला बच्चा हो, आपने वो एक तस्वीर देखी होगी, एक छोटा सा बच्चा हाथ में उसने अपनी गठड़ी उठाई है और वो पूल इन कर रहा है, 10 रुपए डाल रहा है। ये वही बात है कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। एक आम पाकिस्तानी इस वक्त ये बैठकर सोच रहा होगा कि मैं कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करूं। और भाई, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को, कहाँ जाएं, किस तरह मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी अपने आप को बेबस भी महसूस करते हैं। देखिए मुनीबा, जरूरी नहीं है कि आप, मैं या एयाज या कोई
दीगर लोग वहां पे पहुंचे जहां पे सैलाब आया हुआ है। हम ये कंट्रीब्यूशन, हम जर्नलिस्ट हैं, हम इस तरह कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा, डॉक्टर्स अगर हैं तो उन्हें फील्ड में जाना है, बहुत जरूरी है। बुकला की वहां पे जरूरत नहीं है, बुकला ने फंडिंग करनी है, ठीक है। उसी अंदाज में जैसे जैसे जो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो अल्टीमेटली अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमें यही चाहिए कि एक तो हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत अकेले जितना कुछ मुमकिन हो इतना करती है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक लोकल सपोर्ट उस अंदाज में ना हो जिस अंदाज में लोकल्स को मिल सकती है। अब अल खिदमत की समिया राहिल काजी साहिबा उसी बात को दोबारा, जो बात हम कह रहे थे उससे दोहरा रही थी कि हमारा ऑलरेडी वहां पे सेटअप है, वहां पे गली मोहल्ले के लोगों को जानते हैं, उनके बच्चों के नाम तक मालूम होते हैं कि फलां का बच्चा इतने साल का है, वो पैदा हुआ है, उसका पता है, उसका पता है। तो अल्टीमेटली हमारी जो सोसाइटी है बड़ा खुल के सामने आई है, सिर्फ हमें इसको चैनल करने की जरूरत है। हमें चैनल इस तरह करना है कि एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल चीजें जाए, दूसरा चीजें डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट जाए, एक जैसी प्रोडक्ट वहां पे ना पहुंच जाए। अच्छा, अगर आप एक बात है कि 1 करोड़ का चावल एक जगह ही पहुंचा देते हैं तो उनके लिए वो बेमानी है। पका हुआ खाना एक जैसा ही एक जगह पे आप सारा पहुंचा देते हैं तो उनके लिए भी बेमानी है। तो हमें उस प्रोडक्ट को चेंज करके हर तरह की जो जरूरियात है, जैसे हम कह रहे हैं घर की क्या जरूरियात होती है, लेकिन वहां पे आपने देखना है कि खुश्की नहीं है। सबसे पहले जो माइंड में आपने हद करते हुए रखना है कि वहां पे खुश्की नहीं है, वहां पे पानी है। तो आपने वो चीजें भेजनी है, उस अंदाज में भेजनी है। वो चीजें जो गीली होती हैं तो बिल्कुल खराब हो जाती है। और एक बात बड़ी जरूरी है आज, वो ये कि जो ठीक है, गुफरान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मुनीबा, फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। गुफरान साहब, हम बात कर रहे थे कि आप मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में पेश रहे हैं, सिंध के इलाके घोटकी में भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा किन किन इलाकों में आप गए और वहाँ सूरत हाल क्या देखी आपने उन इलाकों की? सर, हम लोग काफी दिनों से तो मौजूद थे, पहले बलूचिस्तान में, अब हम लोग आ चुके हैं सिंध में। सही। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो हमने अलमियत देखा है कि वहाँ पे हमारी जो इमदादी तंजीमें हैं उनको भी हमें वहाँ पे बहुत कमी देखी, और जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई खास हमने वहाँ पे एक्टिविटी नहीं देखी। उसमें जिला नसीराबाद में हमने खास तौर पर ये देखा कि वहाँ पे एक 40 किस्म की खैम बस्ती आबाद थी, डेरा मुराद जमाली से थोड़ा सा आगे। और अच्छा गुफरान साहब, ये फरमाइएगा, गुफरान साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, ये फरमाइएगा कि अभी इन इलाकों की अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर हर एक शख्स का वहाँ पे मुमकिन नहीं है पहुँच पाना, हुकूमत की जानिब से भी पूरी कोशिश की जा रही है, और इस तमाम तर सूरत हाल में ज़ाहिर है हुकूमत खुद ये कह रही है कि हमारे साथ लोगों को शामिल होना है, तब ही जाके हम इस तमाम सूरत हाल से निकल पाएंगे। तो अपने तौर पर ये जो समाजी तंजीमें काम कर रही हैं, आप काम कर रहे हैं, इन इलाकों के लोगों को आपके ख्याल में भी मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत है कि जो लोग अपने तौर पर इमदाद कर सकते हैं? सर, अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा वहाँ पे इशू आ रहा है वो हेल्थ इश्यूज का आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पानी का काफी अरेंजमेंट किया है। पानी की वजह से और जो पानी खड़ा है उसकी वजह से यहाँ पे वायरल डिजीज और मलेरियल जो इस तरह की बीमारियां हैं बहुत ज्यादा फैल रही हैं। अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं, आप यकीन करें कि इस पूरे गाँव में ऑलमोस्ट तमाम आबादी जो है ना मलेरिया की वजह से काफी बीमार है। मीन के मच्छर की बहुत हो गई है, आप जो पानी पी रहे हैं गंदे वाला, उसकी वजह से बच्चों को भी और बड़ों को गैस्ट्रो का, डायरिया का, इस तरह की काफी यहाँ पे फैला रहे हैं। अच्छा, आप इस वक्त सर, अच्छा आप घोटकी में मौजूद हैं इस वक्त? जी सर, घोटकी के साथ एक ढोक है अमीर बख्श, हम लोग वहाँ पे हैं इस वक्त। अमीर बख्श ढोक में आप मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान उमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए इसका ये फायदा है मुनीबा कि हमें उन इलाकों का भी पता चल जाता है कि जहां तक अभी तक एड्रेस जिन इलाकों को नहीं किया जा रहा है, और इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट जब ये इलाके ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं, हुकूमत के लिए भी आसानी हो जाती है वहां तक पहुंचने में, और इसके साथ साथ तमाम चीजें जो है आसान हो जाता है उनकी मदद करना। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद ओन शराजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का ये नशिस्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मुझे, मुनीबा मज़ारी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।